صفحہ نمبر 19 سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون۔ صدق اللہ مولانا۔ اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، چونکہ آگے شہد کی مکھی، اس کا چھتا، اس کا نظام اور شہد میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے اور اس میں جو اللہ کی قدرت ہے، قرآن کریم نے آگے چل کر اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل میں چونکہ یہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں وہی اس صورت میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی صفات، انبیاء کی رسالت، کافروں کے اعتراضات، اور مکی صورتوں میں کہیں پہلی قوموں کی تباہی، حالات، اللہ کی پکڑ کی شکلیں، جنت کا ذکر، جہنم کا تذکرہ، موت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ مضامین مکی صورتوں میں زیادہ آیا کرتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں سب سے زیادہ جس موضوع کا، جس بات کا تذکرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں کی ہیں، اس صورت میں سب سے زیادہ ان کا تذکرہ ہے۔ آپ پوری صورت میں دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ کریں گے، اپنے انعامات جتلائیں گے۔ انعامات، نعمتوں کو جتلانا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ بھئی یہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی انسان کسی دوسرے پر کوئی انعام، احسان، مہربانی کر کے اس کو جتلائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس سے اس کی نیکی ضائع ہو جاتی۔ نیکی جتلانے کا حق جو ہے بھائی، وہ صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس لیے اس صورت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آغاز یہاں سے کیا، اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوا، تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے موت اور قیامت مراد لی ہے۔ پھر معنی یہ بنے گا قیامت اور موت آ چکی۔ عربی میں جو بات بالکل قریب ہو، یقینی ہو، تقریباً وہ ہوا ہی چاہتی ہو، عربی میں اس کو فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے اکثر میں مثال دیتا ہوں، ایسے موقع پر عموماً ہمارے یہاں اردو میں اگر کسی کو کوئی کام کہو تو تعلق ہو تو وہ کہتا ہے جی آپ پریشان نہ ہو، آپ سمجھے آپ کا کام ہو گیا، حالانکہ ابھی ہوا نہیں، لیکن ہم فعل ماضی استعمال کرتے ہیں، آپ سمجھے آپ کا کام ہو گیا، تو ہو گیا فعل ماضی ہے۔
یعنی پکا ہے، یقینی ہے۔ بالکل عربی میں بھی فعل ماضی جو ہے یقینی، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، قیامت آ گئی، موت آ گئی، فلا تستعجلوا، تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، یہ کلمہ تقدیس ہے، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اللہ ہر عیب سے، وتعالی، اس اللہ کی شان اور عظمت بہت بلند اور بہت اونچی ہے، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جس کو یہ اللہ تعالیٰ کے شریک کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، اترتے ہیں فرشتے روح کو لے کر، من امرہ، اللہ کے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے بالروح کا لفظ استعمال کیا، یہ بڑا قابل غور مقام ہے جی، ذرا میں اس کو تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ روح سے مراد وحی ہے، بھائی روح سے مراد کیا ہے؟ وحی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر جو وحی اتری، قرآن کریم بھائی سارا کا سارا کیا ہے؟ وحی ہے۔ یہاں وحی کو قرآن کریم نے روح سے تعبیر کیا، کیوں؟ اس میں بہت بڑی حقیقت کو قرآن نے بیان کر دیا۔ آپ ظاہری، جسمانی، مادی طور پر یہ دیکھیں، اس دنیا میں جتنے قدرت کے کرشمے ہیں نا، وہ سارے روح سے وابستہ ہیں۔ بھائی وہ سارے کس سے وابستہ ہیں؟ روح سے وابستہ ہیں۔ یہ اتنا فعال، سمجھدار، عقل مند انسان، جو ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت ہے، عقل مند ہے، پوری دنیا کے انتظامات کرتا ہے، پہاڑوں کو چیرتا ہے، سمندروں کے سینے پر سفر کرتا ہے، فضاؤں میں اڑ جاتا ہے، صحراؤں کی پیمائش کر لیتا ہے، اور جہاں سے راستے بنانے چاہے بنا لیتا ہے، پانیوں کے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے پتہ نہیں کون کون سے جرثومے اور کون کون سے خون کے اندر قوتوں کو سمجھ لیا ہے، اور ادھر سے اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کی عقل، اس کا فہم، سب کچھ مثالی ہے۔ لیکن اسی خوبصورت انسان سے جب روح نکل جائے تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ بالکل بیکار ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بالکل بیکار ہے۔ اس کے اندر جو سارا کرشمہ ہے بھائی وہ کس کا ہے؟ روح کا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہماری اس کی طرف نظر نہیں جاتی، ہماری اس کی طرف نظر، اسی لیے عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو زندگی کے سارے کرشمے ہیں نا انسان کے، یہ جسم کا تعلق، حالانکہ جسم کا نہیں ہے۔ انسان کی جب موت آتی ہے، موت کی تعریف کیا ہے بھائی؟ موت کی تعریف ہے جسم اور روح کا جدا ہو جانا۔ جسم اور روح جدا ہوئے نہیں، انسان پر موت آئی نہیں۔ جب موت آ گئی تو بھائی آج کل کیا کرتے ہیں، اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے، بیٹا باہر ہے، کہتے ہیں جناب اس کو کسی فریزر کا انتظام کرو، کسی سرد خانے میں اس کی میت کو رکھو۔ بھائی یہ تو وہی حاجی صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب ہے، ہاتھ سارا کچھ وہی ہے۔ وہ کہیں گے ہے سارا کچھ ہے، اس کی اب موت آ گئی ہے۔ بھائی کیا آ گیا موت؟ کوئی چیز کم تو ہوئی نہیں، اس کے اندر سے اللہ کا حکم نکل گیا، اس کے اندر سے اللہ کا وہ روح اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے، وہ اس کے جسم کو گلنے سڑنے نہیں دیتی تھی۔ یہ سویا پڑا ہوتا تھا پھر بھی کروٹیں بدلتا تھا، یہ سویا پڑا ہے، یہ مزے سے پڑا ہے، اگر یہ بے ہوش بھی ہے پھر بھی سانس چل رہا ہے، وہ کون سی مشین ہے بھائی؟ وہ اس کے اندر روح ہے، وہ اس کے اندر کیا ہے؟ روح ہے۔ تو میں نے عرض کیا انسان کے اندر سارا کچھ روح کا کمال ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے شروع میں
ہڈیوں کسی چیز کا کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں، کوئی لینا نہیں۔ جب 4 ماہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح اپنا حکم پھونکا جاتا ہے تو پوری حرکت آ جاتی۔ آپ یوں سمجھیے پورے ڈسکے کی لائٹ چلی جائے تو پورا ڈسکا جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، جیسے ہی لائٹ آئے گی یکدم جگمگا اٹھے گا، بھئی کیا ہو گیا، لائٹ آ گئی، بھئی کیا ہو گیا، لائٹ آ گئی۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان بالکل آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے مٹی کا پتلا بنے پڑے رہے اور فرشتے دیکھتے رہے کہ یہ کیا پڑا ہے، کوئی حرکت، کوئی لینا، کوئی دینا نہیں، یہ تو مٹی کا پتلا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، یکدم حضرت آدم حرکت میں آئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، چھینک آئی، دائیں بائیں دیکھا تو فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح ہمارے یہاں پھلوں میں، فصلوں میں، پھولوں میں، باغات میں، ان سب کی جو روح ہے وہ پانی ہے۔ گھروں میں گملے لگے ہوئے ہیں، خوبصورت پھول ہیں، بھائی وہ کس کا کرشمہ ہے؟ وہ پانی کا ہے۔ پانی اس کو 2 دن روک دو، وہ مرجھا کے بالکل کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ جو سبزے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے پانی کار فرما ہے۔ یہ پانی کی برکتیں ہیں کہ پھول خوشبو بھی دے رہا ہے، اس کی رنگت بھی خوبصورت ہے، اس کی رنگت بھی، اور اس کا پودا بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ اس کو پانی دینا بند کر دیجئے، وہ مرجھا کر بھائی کیا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ یہی انسان ہے، یہی بھائی کیا ہے، انسان۔ اب آئیے، قرآن کریم نے وحی کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ روح سے۔ اب آپ سمجھیے ساری انسانیت مردہ ہے، ساری انسانیت کیا ہے؟ مردہ ہے، حیوان ہے، جانور ہے، بھینس بھی چارہ کھا رہی ہے، انسان بھی اپنی خواہشات کی چیزیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ یہ جانور ہے، بلکہ خطرناک ترین جانور ہے، درندوں سے بڑھ کر درندہ ہے، درندوں سے بڑھ کر درندہ ہے، دنیا کے ہر درندے کو قابو کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں روح اتری آسمان سے، نبیوں پر وحی اتری، اس وحی نے اس کو حیوانوں سے نکال کر انسان بنایا۔ اگر وحی ختم کر دی جائے تو یہ انسان سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں، یہ درندہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خواہشات کو پورا کرنے والا، خواہشات کو پورا کرنے کی مشین ہے، عیاشیوں کی ایک مشین ہے۔ اگر اس کے پیچھے وحی نہ ہو، آسمانی تعلیمات نہ ہو، آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ایٹم بم جن لوگوں نے چلایا ہے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جن لوگوں نے مارا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کے پیچھے وحی نہیں تھی، وحی کی تعلیمات نہیں تھی۔ جہاں جہاں مسلمانوں میں جہاں جہاں بدعملی ہے، وحی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ روحانی زندگی کے لیے وحی فرض عین ہے۔ اسی لیے بھائیو میری بات سننا ذرا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ حضرت ام ہانی کو ملنے جاتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی ان کو والدہ کہتے تھے، اللہ کے نبی کو پالا تھا انہوں نے، ماں کی طرح تھی۔ تو اب ہم مل کر آتے ہیں حضرت ام ہانی کو۔ دونوں حضرات شیخین حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، سلام کیا، بیٹھے، اور تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت ام ہانی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ حضرات شیخین سمجھے چونکہ اللہ کے نبی کی جدائی تازہ تازہ ہے، اور انہوں نے تو اللہ کے نبی کو بچپن سے پالا ہے، بڑی عمر تھی حضرت ام ہانی کی، اس لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ہے، یہ سمجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ پوچھ ہی لیا کہ اما جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟
یہ سمجھے کہ کس وجہ سے رو رہی ہیں، حضور کی جدائی کی وجہ سے، وجہ یہ نہیں تھی۔ حضرت ام ہانی کا ذہن بہت اوپر گیا۔ حضرت ام ہانی نے پوچھ لیا کہ آپ حضور کی جدائی میں رو رہی ہیں؟ فرمایا نہیں، حضور کی جدائی میں نہیں رو رہی، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں اب قیامت تک کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے کیا ہو گیا؟ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی کے فیض سے کیا ہو گئے ہیں؟ محروم ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے نا، عربوں کا جو معاشرہ تھا، آپ اس کو کوئی زندہ معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ حیوانوں کا معاشرہ نہیں تھا؟ جیسے ہی روح آئی یعنی وحی آئی، اس نے ان لوگوں کو زندہ بنا دیا۔ اسی لیے دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جا کے جب صحابہ کرام اسلام کی دعوت لے کر گئے نا، تو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جو تقریریں کی، وہ بڑا اسلام کا اعلیٰ ترین تعارف ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھائے، مسلمان بھی اگر اس پر آ جائے نا کہ حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے کیا تعارف کروایا۔ تقریباً اکثر حضور علیہ السلام نے جو سفیر بھیجے نا، مقوقس شاہ مصر کے پاس اور رومی بادشاہ کے پاس، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، ان سب میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو بتوں کو پوجنے والے تھے، ہمارے یہاں قتل و غارت تھی، ہماری زندگیاں حیوانوں والی تھی، ہم اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا شعور بخشا، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا شعور بخشا۔ اس لیے بھائیوں، میں اس بات پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں، آپ خود اپنے آپ پر غور کیجئے۔ اگر ہماری زندگیوں میں دین نہ ہو تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہماری زندگیوں میں دین نہ ہو تو ہم سب اپنے آپ پر نظر ڈالیں، ہم کیا ہیں؟ میں نے ایک صاحب سے سنا، اس صاحب نے بہت قرآن کی خدمت کی ہے، بہت بڑے استاد ہیں قرآن۔ کئی مرتبہ میں نے ان کی زبان سے سنا کہ یار اگر دین نہ آنا ہوتا تو پتہ نہیں درندے ہوتے کہاں پڑے ہوتے۔ وہ خود کہا کرتے تھے میرے اندر تو بہت زیادہ درندگی تھی، میں تو کوئی چور ڈاکو ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دین سکھا کر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں روح کے لفظ سے تعبیر کیا، بھائی کس کو؟ وحی کو۔ بتا دیا کہ جس طرح یہ مادی جسم کے اندر روح آتی ہے، وہ اس جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے، تمہارے علم کو، فہم کو، شعور کو، ادراک کو، تمہارے ذہن کو جو چیز روشن کرے گی وہ وحی ہے۔ جتنا تم قرآن کریم کے قریب آؤ گے، تمہاری انسانیت چمکے گی، تمہارا اشرف المخلوقات میں نکھار پیدا آئے گا۔ جتنا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اتنے ہی تم پاکیزہ سے پاکیزہ انسان بنو گے۔ اس لیے فرمایا ينزل الملائکۃ، ہم نے اتارا فرشتوں کو روح یعنی وحی دے کر، من امرہ، اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل زیادہ آیا کرو۔ اللہ کے نبی ہر وقت شوق مشتاق رہتے حضرت جبریل کے آنے کا۔ فرمایا جبریل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انتظار رہتا وحی کا، اپنے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ حضرت جبریل سے کہا جبریل زیادہ آیا کرو۔ حضرت جبریل نے عرض کیا میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا، مجھے جب آرڈر ملتا ہے میں آ جاتا ہوں، اور جب آرڈر نہیں ملتا تو میں تو اللہ کے حکم کا۔ یہاں فرمایا وحی ہمارے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ علی من یشاء من عبادہ، میرے بندوں میں سے جس پر ہم چاہیں، میرے بندوں میں سے جس پر ہم چاہیں۔ نبوت جو ہے بھائی یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین بنایا، بھائی یہ کس کا انتخاب ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔
اس لیے اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بنتا. اس لیے بھائی میری بات سننا، نبی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نبوت کے مقام تک نہیں پہنچتا، اچانک پہنچتا ہے. جیسے ہمیں کوئی نعمتیں اچانک مل جاتی ہیں نا، بندہ کہتا ہے یار اچھا. نبی مرزا قادیانی بدبخت کے کذاب و دجال ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دعوے سیڑھیوں سے چڑھتے گئے. آج پوچھا جیسے ایک سرکاری ملازم کے اسکیل بڑھتے جاتے ہیں نا، تو جناب پہلے مجتہد، پھر مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح موعود، توبہ نعوذ باللہ، پھر آگے سے آگے، پھر خدا سے بھی آگے پہنچ گیا. پھر کس سے بھی آگے پہنچ گیا؟ پھر خدا سے بھی آگے پہنچ گیا. اور ایسے جھوٹ بولتے ہیں. اب میرے پاس کچھ قادیانی لائے کچھ دوست، وہ میں حیران رہ گیا کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امتی نبی آ سکتا ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایسے خبیث ہیں، یہ ایسے جاہل مسلمانوں کو پکڑتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. وہ جی 10 آیتیں لکھوا کے لائے. میں چونک گیا، اچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ اتنے مطمئن کہ جی قرآن سے لکھے ہے، وہ باتیں نہ مانے، جی قرآن سے لکھے ہے. اچھا بھائی یہ دیکھو کتنی آیتیں ہیں جی؟ 10 آیتیں. اچھا 10 آیتیں. میں نے کہا جی دکھاؤ مجھے. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بھائی سمجھ گیا کہ امتی نبی آ سکتا ہے؟ پہلی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ قرآن کی مختلف آیتیں لکھ کر جن کا کوئی لینا دینا نہیں، آگے ترجمہ، آگے ترجمہ. اچھا اب میں سمجھ گیا کہ ان چٹے ان پڑھوں کو کیا سمجھاؤں، ان کو کیا کہوں اس آیت میں کیا ہے. ہم پھر طریقہ بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یار چلو ٹھیک ہے مان لیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، 2 منٹ کے لیے اس کو مان لیتے ہیں. میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، حقیقت میں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ امتی نبی آ سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امتی نبی جو آ سکتا ہے وہ اب تک کتنے آئے ہیں؟ اب تک کتنے آئے؟ کہنے لگا 1. میں نے کہا اب یہ دکھاؤ قرآن میں کہ حضور علیہ السلام سے لے کر قیامت تک امتی نبی صرف 1 آئے گا، وہ بھی کانا ہوگا. یہ لاؤ لکھوا کے. یہ تو آپ لکھوا لائے کہ امتی نبی آئے گا، لیکن یہ لکھوا کے لاؤ کتنے آئیں گے. 1400 سالوں میں صرف 1 ہی آیا. اس پر وہ تھوڑے سے چکنے ہوئے. بھئی 1400 سالوں میں صرف 1 ہی ہے. نمبر 2، دوسرا سوال ان کو یہ سمجھایا کہ جب امتی نبی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے نہ بن سکے تو جناب یہ ہندوستان کا وہ کانا جو دن میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے والا، ہم نے گیند بلہ کھیلنے والوں سے تو سکور کی سینچری تو سنی تھی، پیشاب کی سینچری ہم نے صرف اس کی سنی ہے. اور جس سے بدبو آتی تھی، جو 6 قمیضیں اکٹھی پہن لیتا تھا. اس کے بیٹے نے لکھا، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے. جو 6 قمیضیں اکٹھی پہن لیتا تھا اور اتنا بے وقوف تھا کہ شیروانی پہن کر شیروانی کا جو بٹن تھا وہ قمیض میں داخل کر دیتا اور جو قمیض کا بٹن تھا وہ شیروانی میں داخل کر لیتا. اور جو اتنا بخیل تھا کہ چابیوں کا جو پورا گچھا ہوتا وہ گلے میں ڈال لیتا. مولانا حیات صاحب پسروری رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے خود یہ دیکھا کہ جب فجر کے لیے مرزا آیا تو اس کے گلے کے اندر ایک رسی ہے اور اس میں اتنی چابیاں ہیں اور چھن چھن ان چابیوں سے کھیلتا آ رہا ہے. چھن چھن ان چابیوں سے کیا کرتا آ رہا ہے؟ کھیلتا آ رہا ہے. اب ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں. یہ شکار ہی ایسے مسلمانوں کو کرتے ہیں، یہ شکار ہی ایسے مسلمانوں کو کرتے ہیں.
اور سب سے مشکل ان لوگوں کو سمجھانا ہے قرآن کی. ان کو قرآن کا نہیں پتہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت علی کون ہے. اب ان کو بندہ کیا سمجھائے؟ مجھے ان کو سمجھانا اتنا مشکل ہو رہا ہے. اردو پڑھ نہیں سکتے، چٹے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور ادھر پیسے کی لالچ ہے. اگر تھوڑے پڑھے لکھے ہوں، دلیل کو سمجھتے ہو، کم سے کم اردو پڑھ لیتے ہو تو قرآن کا ترجمہ ہی پڑھا دیں، قرآن کا ترجمہ ہی پڑھا دیں. تو بات یہاں سے چلی تھی. قرآن نے فرمایا کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اس پر وحی آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ ان انذروا، تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو سمجھاؤ. انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نبی کا سب سے بڑا فریضہ. دیکھو بھائیو، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ نبی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حالانکہ 1400 سالوں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کی سب سے بڑی سنت اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کو قائم کرنا ہے. اس کو قائم کرنا ہے. آپ دیکھ لو ہر جگہ قرآن میں آپ سے یہی ملے گا، ان انذروا، تم لوگوں کو ڈراؤ. کس بات سے ڈرائیں؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام کو نبی بنانے کا، زمین پر بھیجنے کا، نبیوں کی سب سے بڑی سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا ہے. فاتقون، تم مجھ ہی سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین کو ہم نے حق کے ساتھ بمقصد پیدا کیا ہے. یہ کوئی فضول کھیل تماشا نہیں ہے. تعالی، اللہ کی شان بہت اونچی ہے. عما یشرکون، ان 2 نمبر خداؤں سے جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم.